روزمرہ کی خبروں میں آج کل یہ خبر گردش کر رہی ہے کہ اسرائیل پوری دنیا میں مسلم ممالک کے ساتھ نہ صرف سفارتی تعلقات بڑھانے کے لیے کوشاں ہے بلکہ اتحاد قائم کرنے کے لیے بھی تگ و دو میں مصروف عمل ہے۔ اسرائیل کا وجود مسلمانوں کے لیے ایک ناجائز ریاست کا وجود ہے جسے لاکھوں مسلمانوں کو شہید کر کے عمل میں لایا گیا۔ اپنے اس ناجائز وجود کو مسلم ممالک میں منوانے کے لیے بھی اسرائیل نے اپنی کوششیں پہلے سے تیز تر کر دی ہیں۔ مسلم ممالک میں اسرائیل کے یکے بعد دیگرے سفارتی دورے، سرمایہ کاری اور سپر پاور امریکہ کے ذریعے دباؤ ڈلوا کر اپنے وجود کو تسلیم کرنے پر قائل کیا جا رہا ہے۔ حال ہی میں جب UAE نے اسرائیل کو تسلیم کیا تو یہ بالکل واضح ہو گیا کہ مسلمان حکمران اپنی کرسی اور حکمرانی بچانے کے لیے نہ صرف اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں بلکہ سفارتی امداد بھی فراہم کر رہے ہیں اور یہودیوں کی پشپناہی بھی کر رہے ہیں۔ 15 ستمبر 2020 کو بحرین نے واشنگٹن میں ایک معاہدہ کیا اور مسلم دنیا کا چوتھا اسرائیل کو تسلیم کرنے والا ملک بن گیا۔ سعودی عرب کے شہر نیوم سٹی میں اسرائیلی وزیر اعظم اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے درمیان ایک خفیہ ملاقات طے پائی۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ نیوم سٹی ایڈوانسمنٹ اور ویسٹرن کلچر کی بدولت پوری دنیا میں جانی جاتی ہے۔ یہی وہ شہر ہے جہاں اسرائیل مسلسل فنڈنگ کر کے سعودی عرب میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانا چاہتا ہے، اور یہی وہ حصہ ہے جہاں اسرائیل کو قبضہ کر کے دی گریٹر اسرائیل کے منصوبے کا حصہ بنانا ہے۔ لگاتار اس حصے میں اسرائیل کی فنڈنگ سے یہ حصہ معاشی طور پر اسرائیل کے کنٹرول میں چلا جائے گا۔ معاشی سرگرمیوں اور اسرائیل کی سرمایہ کاری کی بدولت سعودی عرب اسرائیل کی کھل کے مخالفت کرنے سے بھی قاصر ہو جائے گا، اور دوسری طرف سعودی عرب یہ بھی چاہتا ہے کہ جب ایران اور ترکی کی طرف سے اس پر دباؤ ڈالا جائے تو اسے اسرائیل کی پشپناہی حاصل ہو۔ سعودی عرب کی معیشت پہلے پیٹرول اور حج و عمرے سے حاصل ہونے والی کمائی پہ ٹکی ہوئی تھی، لیکن وبائی امراض کرونا کی بدولت نہ صرف حج و عمرہ جیسی زیارت میں کمی آئی ہے بلکہ پیٹرول کی جگہ بھی الیکٹرک گاڑیاں لے رہی ہیں۔ انہی تمام معاشی حالات پر نظر رکھتے ہوئے سعودی عرب اپنی معیشت، سیاحت اور ویسٹرن کلچر پر شفٹ کر رہا ہے۔ محمد بن سلمان سے اسرائیلی وزیر اعظم کی خفیہ ملاقات کے پیچھے سعودی عرب کو مسلم ممالک سے سفارتی تعلقات بڑھانے کی غرض سے ثالثی کے طور پر استعمال کرنا، مسلم ممالک میں آپس میں تفرقے پیدا کرنا تاکہ وہ اسرائیل کے خلاف کوئی پالیسی نہ بنا پائیں جیسی گھنونی سازشیں شامل تھیں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ سعودی عرب مسلمانوں کی بڑی عبادت گاہوں مکہ اور مدینہ کا محافظ ہے۔ تمام امت مسلمہ سعودی عرب کے ہر فیصلے کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سعودی عرب مسلمانوں کے اتحاد OIC کا سربراہ بھی ہے۔ اس بات کا خدشہ نظر آتا ہے کہ سعودی عرب کی وجہ سے کئی مسلم ممالک اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے۔ تاہم یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ سعودی عرب اسرائیل کے ساتھ خفیہ ملاقات کی تردید کر رہا ہے، لیکن جانچ پڑتال کرنے پر یہ بات سامنے آئی کہ اسرائیلی وزیر اعظم نے سعودی عرب کی فلائٹ لی اور روٹ کی انفارمیشن سے یہ بات مزید کنفرم ہو گئی کہ یہ ملاقات خفیہ طور پر ہوئی ہے۔ اسرائیل عرصہ دراز سے ان سازشوں میں مصروف تھا، لیکن کچھ عرصے قبل ان میں مزید تیزی آ گئی ہے، جس کے پیچھے بہت اہم وجہ ہے۔ مسلم ممالک میں سرمایہ کاری کر کے یا پھر امریکہ کے ذریعے دباؤ ڈال کر اسرائیل اپنا ایجنڈا نافذ کرنا چاہتا ہے۔ مسلمان امت کبھی بھی اس طرح کے ایجنڈوں کی حامی نہیں رہی، لیکن چند یہودیوں کے ایجنٹ اور نام نہاد مسلمان حکمران اپنے ذاتی مقاصد کے لیے ہر غلط چیز کو تسلیم کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں تاکہ ان کا اقتدار بچا رہے۔ سعودی عرب کے لیے اسرائیلی نرمیوں کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اسرائیل نے سعودی عرب کو اسرائیل میں داخل ہونے کے لیے قرنطینہ کی شرط سے آزاد کر دیا، جس سے یہ بات واضح ہے کہ سعودی عرب سے کتنے لوگ اسرائیل جاتے ہیں کہ انہیں اس پابندی کو ہٹانا پڑ گیا۔ امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی دور حکومت میں اپنے حصے کا کام بخوبی انجام دیتے ہوئے امت مسلمہ میں درار ڈال دی، اور اسرائیل نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس شگاف کے ذریعے امت مسلمہ میں پھوٹ ڈال کر ڈیوائیڈ اینڈ رول کی اسٹریٹجی پہ کام کرنا شروع کر دیا، یعنی مسلم ممالک کو ایک ایک کر کے توڑ دینا اور پھر انہیں تباہ کر کے ان پر حکمرانی کرنا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقتوں میں ارشاد فرمایا تھا، مسلمان تعداد میں زیادہ ہوں گے لیکن تنکوں کی طرح بکھرے ہوئے ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں وہم ڈال دے گا اور انہیں دنیا سے محبت اور موت سے نفرت ہو جائے گی۔ دنیا میں جب کرونا وائرس پھیلا تو اس کی ویکسین بنا کر یہودیوں نے نہ صرف اربوں ڈالر کمائے بلکہ کرونا وائرس کے بعد جب مسلم ممالک کی معیشت گرنے لگی تو مسلم ممالک میں سرمایہ کاری کر کے انہیں اپنے زیر اطاعت لانے کا موقع بھی مل گیا۔ اس کے پیچھے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جب اسرائیل مسجد اقصیٰ کو شہید کر کے تیسری دفعہ ہیکل سلیمانی تعمیر کرے تو مسلمان متحد ہو کر اس کے خلاف کوئی ایکشن نہ لے سکیں اور کوئی جنگ یا جہاد ان پر مسلط نہ ہو سکے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہودیوں کا اس بات پر یقین ہے کہ جب تیسری بار ہیکل سلیمانی کو تعمیر کیا جائے گا تو ان کا مسیحا دجال کی آمد ہو جائے گی اور پھر یہودی پوری دنیا پہ ایک بار پھر سے حکومت کریں گے، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں تھی۔ یہودی سرخ بچیا کی قربانی بھی پیش کر چکے ہیں، کیونکہ ان کی کتابوں میں جو نشانیاں بتائی گئی ہیں اس کے مطابق وہ وقت آ چکا ہے جب ہیکل سلیمانی کو تعمیر کیا جائے۔ اپنے اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے انتہا پسند یہودیوں نے ساحل سمندر سے پتھر
پتھر اکٹھا کرنا شروع کر دیے ہیں۔ یہودیوں کو ہیکل سلیمانی کی تعمیر سے پہلے بڑی تعداد میں بھیڑ اور بکریوں کی قربانی دینی ہوگی، جس کے لیے انہوں نے ابھی سے بڑی تعداد میں بھیڑ بکریاں جمع کرنا شروع کر دی ہیں۔ حالیہ دنوں میں یہودیوں کی تعمیر کردہ مسجد اقصیٰ کے نئے نقشے بھی دکھائے گئے اور کچھ تصاویر میں تو مسجد اقصیٰ کا سرے سے وجود ہی نہیں ہے اور مسجد اقصیٰ کی جگہ ہیکل سلیمانی کو دکھایا گیا ہے، اور اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہودیوں نے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا مکمل منصوبہ بنا لیا ہے۔ اسرائیل اس بات سے اچھی طرح سے واقف ہے کہ مسلمان ایک جگہ اسی صورت میں اکٹھا ہو سکتے ہیں جب ان کی مقدس عبادت گاہوں کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، اور یہی وجہ ہے کہ اسرائیل مسلم ممالک کے درمیان اتحاد کو کمزور کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ آسانی سے اپنے مقاصد میں پورا اتر سکے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے جسے امت مسلمہ کے دل میں بنایا گیا ہے، پاکستان اسے کبھی بھی تسلیم نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں یہودیوں کے فتنوں اور سازشوں سے محفوظ رکھے اور ایمان پہ خاتمہ نصیب فرمائے، آمین۔